اب اگلی صورت جو ہے سورۃ المعارج ہے، اور یہ بھی قیامت سے ریلیٹڈ ہے، مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے سوال کیا اس واقعہ ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، ڈیمانڈ کی کہ وہ عذاب آ جائے۔ اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی، یہ کس نے اللہ سے عذاب مانگا تھا؟ یا تو یہ مانگنے والا شخص کوئی کافر ہے، جو کافر اکثر کہتے تھے کہ اے نبی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، بتاؤ قیامت کا دن کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ہم نے پیغمبروں کا انکار کیا، تم ہمیں سناتے ہو کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم بھی تو اتنے عرصے سے تمہیں انکار کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ تو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ یعنی وہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو پتھر آ جاتے۔ ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے دھمکی کا پابند تو نہیں ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ لے کے آؤ عذاب، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کافروں کی بار بار تنگ کرنے کے اوپر اللہ سے پھر دعا کر دی کہ اللہ ان پہ کوئی عذاب کی قسط آ بھی جائے۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قحط سالی کی شکل میں مشرکین عرب پہ ایک عذاب آیا، اور پھر حضور کے پاس وہ آئے کہ دعا کریں آپ یہ ٹل جائے۔ چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن وہ بڑا عذاب للکافرین لیس لہ دافع، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جسے کوئی ٹالے گا نہیں۔ وہ انکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یعنی یہ بلندی کا مالک اللہ ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور ان کے سردار الروح جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، جس دن الٹیمیٹلی یعنی یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ سورہ السجدہ جو پارہ نمبر 21 میں ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں، اور ان میں ذکر ہے کہ اعمال نامے جو اللہ کے حضور چڑھتے ہیں وہ دن کیسا دن ہے؟ وہ دن ہے 1000 سال کا دن۔ اس کے بارے میں یعنی بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ 1000 سال کا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیں اختلاف کے حوالے سے۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 میں آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 5 نمبر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پھر یعنی یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہے۔ بعض یعنی مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ سجدہ میں جو 1000 سال کا ذکر ہے وہ قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جو پلان ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر 1000 سال میں ایک سال کا پلان نازل ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہوئی ہے، پورے سال کا پلان۔ اور پھر ہفتے کا بھی پلان ہوتا ہے، جو آپ کو بتانا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ پھر روز کا بھی ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت وہ نامہ اعمال لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جو عصر والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے۔ تو یعنی روزانہ کے بیسس پہ بھی اللہ کے حضور نامہ اعمال چلتے ہیں، پھر کمبائنڈلی ویکلی بیسس پہ بھی، اور پھر سال کی بیس پہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور پھر 1000 سال کا پلان بھی ہے۔ اور جو 50,000 سال کا ذکر جو سورۃ المعارج میں ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کو سپورٹو بخاری مسلم کی احادیث بھی ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا تمہاری گنتی کے مطابق۔ اللہ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک دن ہے، لیکن ہماری گنتی کے مطابق 50,000۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔
اگر کسی شخص کو دوزخ میں نہ بھی جھونکا جائے، اس 50 سال کی عیاشی کے عوض اسے 50,000 سال بھی میدان محشر میں رگڑا لگ جائے، تو سر یہ بھی ناقابل برداشت چیز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سخت ہے کہ دنیا میں تو 50 سال کی زندگی دی اس نے عیاشی کی، پہلے 15-20 سال تو نکال دیں، اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں تو چلیں 100 سال کے بھی ہو جائیں، 100 سال کی عیاشی کی سزا صرف قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، اور کتنی گرمی کا وقت ہے وہ۔ انسان بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ دنیا میں تو آپ کسی چھاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی چھاؤں بھی نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں مستقبل کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے، دنیا میں بھی آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی ہوائی جہاز میں سفر کریں نا، تو ہوائی جہاز میں جب بلندی پہ جاتا ہے نا، بیک وقت کئی شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹرین کو تو کئی گھنٹے لگتے ہیں نا ان شہروں میں پہنچنے کے لیے، لیکن ہوائی جہاز والا بندہ بیک وقت لاہور سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس کو سائیوال، اکاڑا، آگے ملتان تک اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹرین تو 5 گھنٹے میں ملتان پہنچتی۔ دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے نا قیامت بہت دور ہے، ظاہر انسان تو سوچتا ہے ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت۔ اللہ تو آنے واحد میں دیکھ رہا ہے کہ جی یہ وقت گزار کے اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ تم اسے دور سمجھ رہے ہو اور ہم قریب، اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کی آخرت تو شروع ہو چکی ہے نا، ایک تو بڑے آخرت کا دن ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا، مرتے ہی قیامت، جزا و سزا کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے ایسے، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اون جو ہے نا، وہ یہ کبھی آپ روئی کو بھی دیکھیں نا، اس کو جب جو ہے وہ آپ یہ تکیے کے لیے یا رضائی کے لیے مشینری کے اوپر دیں نا، تو وہ اس وقت جب اس کو مشین کے اندر کوٹا جاتا ہے نا، تو وہ اس کی باریک سے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی اوقات ہوگی، جیسے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اڑتی پھر رہی ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی بھی جگری یار دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں تو بڑی یاری ہے نا، وہ کافر بھی کہتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو، ہم قیامت دن تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ادھر کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے۔ دنیا میں بیٹوں کے پیچھے حرام خوری کر رہا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ کہے گا بیٹے لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دے دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے خاندان کو جو مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا، یعنی انسان کو بڑا خاندان کا سہارا ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، تو لیکن وہ انسان قیامت دن کہے گا یا اللہ میرے بال بچے، بیوی، بہن بھائی، بیٹے، سب کچھ مجھ سے لے لے، بس مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب، ثُمَّ يُنْجِي، پھر مجھے یعنی نجات دے دی جائے، ان سب کو بھی میں فدیے میں دے دوں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت، کوئی انسان پوری دنیا پہ تو حکومت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا پہ بھی کوئی حاکم ہونا تو وہ ساری اپنی رعایا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بچ جاؤں۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے کسی کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے؟ کلا، نہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔
انہا لوا، ایسا تو ہونے کا نہیں، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست کو، یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے، اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز۔ اللہم اجرنا من النار۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی، اس کو اپنی طرف بلا لے گی، خود ہی نوچ لے گی۔ وجمع فاوعى، اور مال جمع کرتا رہا اور مسلسل اسے سنبھال کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ لالچی پیدا کیا، یعنی ظاہر ہے اللہ نے انسان میں کمزوریاں رکھی ہیں، تبھی تو امتحان ہے نا۔ اگر انسان میں کمزوری نہ ہو تو امتحان تو نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سرشت میں رکھ دیتا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھتا، لوگوں کو ہی کھلاتا پلاتا رہتا، تو پھر جوڑنے کے فضائل آتے ہیں قرآن و حدیث میں، خرچ کرنے کے فضائل نہ آتے۔ خرچ کرنے کے فضائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جوڑنا اس کی سرشت میں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی دنیاوی دولت انعام ملتا ہے تو وہ حد درجے بخیل ہو جاتا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں مگر جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے والوں سے مراد صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، واقعی جو نماز کی تھیم کو فالو کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، غریبوں کو اللہ نے لے کر آزمایا ہے اور مجھے دے کر آزمایا ہے، میری آزمائش یہ ہے کہ میں نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے۔ جس طرح غریبوں کی آزمائش یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے، اس طریقے سے امیر کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو غرباء کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ للسائل والمحروم، یعنی میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، یعنی جو خود سے مانگتا ہے اس کو بھی میں نے دینا ہے، اور جو خود سے نہیں مانگتا شرم کے مارے اس کو دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ والذین یصدفون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ تو سمجھتے تھے نمازی مراد وہ ہیں کہ جن کو مراب ڈلے ہوئے ہیں جناب، ٹھیک ہے، یہ والے نمازی کدھر ہیں؟ ہمارے نمازی تو وہ ہیں، نمازیوں کے اماموں کی حالت ہی آپ دیکھ لیں جو امامت کر رہے ہیں، کہ وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نہ ڈر ہونے کی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یہ ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکرہ ہو جائے۔